بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ذاکر نائک آف پاکستان حضرت مولانا ذاکر نائک صاحب کے بہت ہی قریبی اور مخلص ترین شاگردوں میں سے، خصوصی ان کے شاگرد فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین میمن صاحب آف کراچی، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. میں شکر گزار ہوں یہاں کے انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس بڑی بابرکت محفل کے اندر مجھ جیسے ناکارہ اور حقیر بندے کو جو ہے دعوت دے کر اللہ رب العزت کے نزدیک اجر پا گئے، اور اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اور اٹھنا یہاں پر اور سننا قبول فرما لے۔ بطور ایک ناکارہ اور ہیچ بندہ طالب علم کے ہوتے ہوئے صرف آپ کو آج کی مجلس کے اندر میں نے 5 باتیں آپ سے ذکر کرنی ہیں۔ اس بات کو عزیز طلباء ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو پڑھ کر جو ہے وہ اجر کو حاصل کیا جائے، بلکہ قرآن مجید کا نزول کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس پر عمل کر کے اس زمین پر اس کو نافذ کیا جائے، اس کا نفاذ اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ واجب الوجوب ہے۔ آپ دیکھیں جو قرآن مجید سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت نقل کی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کے اوپر غور و فکر کرے۔ یہ سورہ قمر کے اندر 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے، آیت نمبر 17 آیت نمبر 22 آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40۔ ان 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی جملے کو بار بار دہرایا کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کے اوپر غور و فکر کرے، کوئی ہے جو اس کے اوپر تدبر اور تفکر کرے۔ اور سب سے عجیب اور نکتے کی بات یہ ہے کہ سورہ قمر جو ہے اس سورت کا جو اگر آپ اس کو مطالعہ کریں تو اس سورت کی ابتدا میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا، پھر درمیان کے اندر جو ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا گیا۔ ان تمام قوموں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہم سے مخاطب کیا ہے، ہم سے خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اگر تم نے قرآن مجید کے اوپر عمل نہیں کیا اور قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کیا، تو جس طرح سے ہم نے قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے برباد کر دیا تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیا تھا، اے امت محمدیہ اگر تم نے بھی اللہ اور سے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کتاب کے اوپر تدبر نہیں کیا، تو اللہ تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ تو اس سورہ قمر کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب کیا ہے، اس کا پس منظر یہی ہے کہ اگر ہم نے
قرآن مجید کو اپنی حرز جان نہیں بنائی، ہم نے اپنی زندگی اس کے اوپر بسر نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت محمدیہ کو بھی برباد کر دے گا۔ اب ذہن رکھے 5 باتیں شیخ عبد المنان راسخ حفظہ اللہ نے 5 باتیں کی تھی، میں بھی آپ سے جو ہے وہ مختصر جو ہے وہ 5 باتیں بیان کروں گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس برخاست ہو گئی ہے اور آخری کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگوں کو بس جانے کا ہوتا ہے کہ بس مجلس برخاست ہو اور جائیں، تو خیس میرا بھی ابھی پروگرام ہے مغرب کے بعد کلیہ دارالقرآن کے اندر جو ہے، تو میں آپ سے صرف مختصر جو ہے ان 5 باتوں کو سامنے رکھوں گا۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ توجہ سے میری بات کو سن لیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دیں گے۔ دیکھیں، قرآن مجید ایک ایسی زبان کے اندر نازل ہوا ہے کہ جو زبان ہماری اپنی مادری زبان نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی زبان کو سمجھ نہیں سکتا تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اس زبان کو وہ سیکھتا ہے نا، اس زبان کو وہ سیکھتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو ہمارا جو جسم دیا ہے نا، میں 5 فٹ کا 6 فٹ کا جو جسم ہے، اگر اس جسم کو ہمیں بالکل صحیح چلانا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جسم بالکل اچھا چلے، یہ جسم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ روح کامیاب ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس جسم کو، اس روح کو چلانے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین کتاب نازل کی ہے، اور کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک بہترین اسوے کا بھی بندوبست کیا ہے جو اس کتاب کے اوپر عمل کر کے بتاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے کے اندر اگر ہم پہلے جو نا VCR خریدتے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، اس VCR کے آگے اس کے ساتھ چھوٹی سی جو ہے وہ اس کا ایک کتاب چاہتا تھا، انسٹرکشن بکس اس کی آتی تھی، اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی اگر آپ نے اس ویڈیو کو چلانا ہے تو پلے کا بٹن دبانا ہے، اگر اس ویڈیو کو آپ نے جو ہے نا روکنا ہے بیچ میں تو پیوز کا بٹن دبانا ہے، اور اس ویڈیو کو بند کر دینا ہے تو اسٹاپ کا بٹن دبانا ہے۔ تو اس کے اندر اس کا پورا ہدایت نامہ ہوتا تھا۔ اب اگر کسی شخص کو ویڈیو چلانی ہو اور اگر وہ اسٹاپ کا بٹن دبائے تو کیا خیال ہے، وہ ویڈیو چل جائے گی؟ وہ بٹن دباتا رہے گا، اسٹاپ کا بٹن دباتا رہے گا، وہ ویڈیو کبھی بھی نہیں چلے گی، کیونکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو چلانے کے لیے پلے کا بٹن دبانا پڑے گا آپ کو۔ تو بعین اسی طرح سے عزیزان گرامی، عزیزان قدر، اللہ رب العزت نے جو یہ 6 فٹ کا جو جسم اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے ہدایت نامہ نازل کر دیا ہے کہ بھئی آپ کی اگر زندگی، اگر آپ چاہتے ہو کہ صحیح چلے آپ کی زندگی، تو آپ کو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر آپ اس کتاب سے ہٹ گئے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر کسی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر حقوق لاگو کیے ہیں، اور وہ حقوق کون سے ہیں وہ یاد رکھیں۔ 5 حقوق اللہ رب العزت نے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دی فنڈامنٹل رائٹس آف قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق ہمارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اس کا پہلا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان ایسے لایا جائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ کون سا پہلا حق ہے؟ دہرائیں اس کو، قرآن مجید کے اوپر ایمان ایسے لایا جائے جیسے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اب قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ کیا قرآن مجید کے اندر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ کسی بات کو مان لو اور کسی بات کو چھوڑ دو؟ یا قرآن مجید پر ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ صرف ثواب کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی جائے اور جہاں عمل کا مسئلہ آ جائے تو وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، وہاں قرآن پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع ہوگی؟ تو قرآن مجید کے اوپر ایمان ایسے لانا ہے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اب وہ ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کی ساری باتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ اس کا پہلا بنیادی حق ہے۔ یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے تشریف لائے اور آپ نے جب معراج میں جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اور آپ جو ہے وہ بیت المقدس پر گئے اور آپ نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، تو جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے کچھ حصے میں
مکے سے تشریف لے گئے اور بیت المقدس اسرائیل گئے اور وہاں پر آپ نے نبیوں کی جماعت کروائی اور وہاں پر سے رات کے اسی حصے کے اندر واپس آ گئے تو لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب آپ سوال کریں کہ کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے سواری کے لیے یا تو گھوڑے ہوتے تھے, یا تو پھر وہ خچر ہوتے تھے, یا پھر وہ اونٹ ہوتے تھے. یہ تین سواریاں جو ہیں اس وقت جو ہے وہ مشہور تھی. اس کے علاوہ ہوائی جہاز, ریل گاڑی, موٹر سائیکل, گاڑیاں یا تیز رفتار طیاروں کا وہ وجود بھی نہیں تھا, بلکہ کسی کی سوچ میں بھی یہ باتیں نہیں تھی. اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ مکے سے اپنے گھوڑے پر جاتا ہے اور وہ گھوڑا بھی سفری گھوڑا ہو جو کہ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر کرتا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ سفری گھوڑے پر جاتا ہے مکے سے اسرائیل جاتا ہے بیت المقدس, تو اس کا آنے جانے کے لیے تقریباً کم از کم 1 مہینہ لگے گا. کتنا لگے گا؟ 1 مہینہ. اس کی وجہ یہ کہ 2500 کلومیٹر جانا اور 2500 کلومیٹر واپس آنا ہے. لیکن اس وقت کے دور کے اندر ایک بندہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے, میری بات پر ذرا غور رکھیے گا, ایک بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں رات کے ایک ہی حصے میں گیا اور اسی حصے کے اندر یعنی 1 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, آسمان بھی دیکھے, نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی اور مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس کے اندر میں نے وہاں نماز پڑھی ہے, تو ایک آدمی جو ایمان سے خالی ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یہ بات صحیح نہیں کہہ رہا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ آنکھیں بند کریں اور آپ آنکھیں جو ہے وہ 1 منٹ کے بعد کھول لیں, تو میں آپ کو کہوں کہ بیوی جب آپ نے آنکھیں بند کی تھی نا, میں اس 1 منٹ کے اندر مدینے میں جا کر 2 رکعت پڑھ کے آ رہا ہوں, تو آپ میری بات کو قبول نہیں کریں گے, بلکہ آپس میں جو ہے وہ چوں کر کے آپ یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ کہیں گے یعنی یہ بات یقین کرنے والی ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. لیکن بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس کے اوپر ایمان والے ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس میں وہاں سے واپس آ رہا ہوں, تو ابو جہل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابو جہل نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ جی آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں مکے سے گئے اور بیت المقدس گئے اور وہاں پر نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں. ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو حق کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا ابو بکر اس بات کو عقل سے تو سوچو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو بکر کی عقل قبول کرے کہ نہ کرے, ابو بکر کا ایمان قبول کرتا ہے کہ اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو حق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یاد کیجئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں تو اس کو لکھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو اس کو لکھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو لکھ لیا, بار بار لکھا کرتے تھے, ہر بات کو لکھا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, آپ بشر ہیں, آپ غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں, ہر بات مت لکھا کرو. کہتے ہیں کہ میں دل برداشتہ ہوا اور میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو اکتب والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. عبداللہ بن عمر میری ساری باتوں کو لکھ لیا کر, کیوں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول کی جان مبارک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. اب کیا بات ہوئی؟ قرآن مجید کے لیے ہم قرآن مجید کے طالب علم ہیں. پہلی بات قرآن مجید پر ایسے ایمان لایا جائے جیسے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے.
قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے عطا کی کتاب یتلونہ وہ اس کو پڑھتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کے تلاوت کا حق ہے. تلاوت کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کو معروف طریقے سے پڑھا جائے. عزیز طلبہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن مجید کو اپنی زبان کے لہجے میں نہ پڑھیں. ایک آدمی اگر میمن ہے تو وہ میمنی لہجے میں اس کو قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی گجراتی ہے وہ گجراتی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی پنجابی ہے تو وہ پنجابی لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن مجید کو اگر صحیح پرونانسیشن سے آپ ادا کریں گے تو اس کو معروف طریقے سے پڑھنا ہوگا. کہاں آپ نے رکنا ہے، کہاں آپ نے غنہ کرنا ہے، کہاں آپ نے کلکلا کرنا ہے، کہاں آپ نے اظہار کرنا ہے، کہاں آپ نے وقف کرنا ہے، اس کا لہجہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه رواہ البخاری والجماعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن 7 لہجوں میں نازل فرمایا ہے، تو بس جس طرح سے آسانی سے ہو سکے اس کو پڑھو. تو قرآن مجید کو اس کے لہجوں میں ادا کیا جائے، اس کے اصل فاؤنڈ کے اندر ادا کیا جائے. ایسے نہیں ہے کہ جہاں آپ نے مد منفصل ہے تو وہاں آپ نے اس کو اتنا کھینچ دیا کہ 5 سے 10 الفوں کے برابر کھینچ دیا آپ نے اس کو. جہاں غنہ نہیں کرنا آپ وہاں پر غنہ کر کے 5 منٹ آپ نے وہیں لے لیا غنہ کر کے. یہ قرآن مجید کا حق نہیں ہے. قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے معروف طریقے سے اس کو ایسے پڑھا جائے. اور یہاں پر میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا، خصوصاً ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بات اور خواتین کے لیے. اردو کی جو تختی ہے وہ کیسے ہے؟ الف زیر اے، با زیر بے زیر بے، تے زیر تے، فے زیر فے، جیم زیر جے، ہا زیر ہے، خا زیر خے. یہ اردو کی تختی ہے. عربی کی تختی کیا ہے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، فا زیر فی، جیم زیر جی. یہ تختی عربی کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں خصوصاً جو ہے وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے لکھنؤ سے اور بمبئی سے، وہ قرآن مجید کو مجہول طریقے سے یوں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ معروف طریقہ نہیں ہے. معروف طریقہ کیا ہے؟ اس کو قرآن مجید کو اس کے صحیح جو ہے وہ پرونانسیشن کے اندر اس کو ادا کیا جائے. الحمد ہے تو الحمد نہ پڑھے، الحمد پڑھے. للہ ہے تو للہ پڑھے، للہ نہ پڑھے، للہ نہ پڑھے. تو قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھے جس طرح سے پڑھنے کا اس کا حق اللہ نے رکھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے. قرآن مجید کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جائے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرا قرآن مجید کا جو ہے ہمارے اوپر جو بنیادی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر غور اور فکر کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کے اوپر غور اور فکر کیا جائے. ایک کافر ہے نا، کافر، لیسا علیکا ہداہ ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی ہدایت کی ذمہ داری اس کو ہدایت دینا آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. ایک کافر بھی اگر قرآن مجید کو ہدایت کے لیے پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دے گا. دیکھیں ایک چھوٹی سی اس کو میں آپ کی جو ہے وہ ایک مثال دیتا ہوں، پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا. ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر تیجاٹٹ تیجاسن. یہ تھائی لینڈ یونیورسٹی کا یہ جو جلد ہوتی ہے نا انسان کی اسکن، جلد کے امراض کا ماہر تھا وہ. اچھا ہوا یہ کہ اس کے سامنے جو نا کسی نے قرآن مجید کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56 رکھ دی. کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا. ایک کھال جہنمی لوگوں کی جلے گی، ہم ان کی ایک کھال کے علاوہ پھر دوبارہ دوسری کھال چڑھا دیں گے. کس لیے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ جہنمی جہنم کے آگ کا مزہ چکھیں.
ڈاکٹر تیجاسن کہتا ہے، تھائی لینڈ یونیورسٹی کا پروفیسر اور اسکن جو اس کی جو ڈیزیز جو ہے اسکن کے جو جتنے بھی امراض ہیں اس کا ماہر، کہتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے سورہ نساء کی کہ جہنمی لوگوں کی ایک کھال جلے گی، جب وہ کھال جل جائے گی اللہ رب العزت ان کو دوسری کھال پہنا دے گا تاکہ وہ مزید جہنم کی آگ کا مزہ چکھیں۔ کہتے ہیں میں نے غور کیا، تدبر کیا، تو مجھے یہ بات پتا چلی کہ انسان کو تکلیف اس کی کھال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے کھال کی وجہ سے۔ اب کھال اگر نہیں ہے تو انسان کے گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جو تکلیف جو مارنے کی یا چبھنے کی یا جلنے کی جو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کی اور میری کھال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تیجاسن کہتا ہے کہ یہ بات ایسی مجھے دل پر لگی اور میں یہ سمجھ گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ جب میں نے اس آیت پر غور کیا تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ تیسرا اس کا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سوچا جائے اور اس کے اوپر بہت زیادہ وقت لگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی آپ کو باہر ملک سے کوئی انگریزی زبان کے اندر خط لکھ دیتا ہے اور آپ کو اگر انگریزی زبان نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے؟ لازمی سی بات ہے کہ اس کا ترجمہ کروائیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ بھائی یہ بات کیا ہے، اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اور آپ کے لیے ایک خط اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے، اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہم عربی سیکھیں، اور اگر ہم عربی نہیں سیکھ پاتے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کو عربی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا اس کا بنیادی حق قرآن مجید کا وہ یہ ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ آپ کی پوری زندگی اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور پانچواں اور آخری بنیادی حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ ایسے کی جائے جیسے کہ تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ اس کو اوپر آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ قرآن کے حافظ ماشاءاللہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک رکھے، آپ لوگوں کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایک بات لے جائیں مجھ سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے ہائی کوالیفائڈ اور ہائی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے کیا کہا؟ آپ کو سمجھ میں آیا کچھ؟ ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا آ رہی ہے؟ میں نے کیا سمجھایا ابھی؟ میں بچوں سے پوچھتا ہوں میں نے کیا کہا؟ آپ لوگوں میں سے کو بتائے گا میں نے کیا کہا؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ بسا اوقات نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مرض کیا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، تفسیر پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں یا ہم عالم بن جاتے ہیں، تبھی بھی اس کے باوجود بھی ہم دنیاوی تعلیم والوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نیچا محسوس کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار وہ انگریزی بولے گا اور وہ دنیا کی تعلیم اس کو آتی ہے، میں تو صرف مدرسے کا فارغ ہوں۔ بھائی اس بات کو ذہن نشین رکھ لیں کہ دنیا کی ہائی لیول کی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے۔ آپ کی جو نفسیات ہے نا، آپ کی نفسیات کو سمجھ لیں اس بات کو، اور اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کا علم آپ کے پاس ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر زندگی نہیں گزارتے، ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم نے اس کتاب کی تبلیغ نہیں کی۔ میں یہاں چھوٹا سا آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں۔ ایک عیسائی میرے پاس جو ہے نا وہ آیا کراچی کے اندر اور کہتا ہے کہ میں بائبل کا عالم بھی ہوں اور میں بائبل کا جو ہے نا بائبل کی روح سے ایک مومن ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ بائبل کی روح سے جو ہے مومن ہیں، تو پھر بائبل یہ کہتی ہے، عیسائیوں کی جو کتاب ہے وہ یہ کہتی ہے کوئی بھی مومن عیسائی زہر کھا کر بھی نہیں مرے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے بائبل میں؟ کہ کوئی بھی عیسائی مومن زہر کھا کر نہیں مرے گا۔ میں نے کہا میں آپ کو زہر کی بوتل دیتا ہوں، آپ ذرا مجھے زہر پی کر بتائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر آپ مومن ہیں اور آپ نے زہر پی لیا اور مر گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بائبل جھوٹی ہے۔ آپ یقین مانیں اس وقت اتنا پریشان ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو لگتی نہیں ہے کہ بائبل کے اندر کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو مرقس کی انجیل نکال کے دکھایا، میں نے دیکھو مرقس کی انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کوئی بھی سچا عیسائی مومن زہر کھا کر بھی مرے گا نہیں۔ میں نے کمرہ بند کروا دیا اپنا اور میں نے زہر منگوایا اس کو، میں نے کہا کہ اس کو پلائیں۔ اس نے کہا کہ میمن صاحب مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی بائبل کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے۔
آپ مجھ سے کس بات کی جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہو؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ عیسائی مومن ہو، تو میں تو ایک عیسائی مومن کو چیک کر رہا ہوں، وہ بھی بائبل کے تناظر میں. لیکن میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے. اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور تم نیکیاں کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میں نے کہا تم عیسائی ہو چاہے تم یہودی ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو بچا دیا. بائبل کہتی ہے کہ میں تمہیں زہر پلاؤں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو زہر مت پلاؤ بلکہ اس کو مہلت دو تاکہ یہ مسلمان ہو جائے. اس نے کہا کہ مجھے دکھائیں قرآن مجید کی آیت کدھر ہے. میں نے اس کو قرآن مجید کی وہ آیت دکھائی سورہ بقرہ کی. اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیں سوچنے کے لیے. وہ چلا گیا، دوسرے دن واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میمن صاحب مجھے مسلمان کر لیں، مجھے وہ دین پسند نہیں ہے جو مجھے زہر پلاتا ہے، مجھے وہی دین پسند ہے جو مجھے بچاتا ہے. تو عزیزان قدر، یہ 5 بنیادی حقوق میں نے آپ کو سامنے قرآن مجید کے رکھے. مجھے تفصیل تو بیان کرنی تھی، میرے ذہن میں تھا کہ شاید میرا پہلا خطاب ہوگا، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے تو ہم دوبارہ اس کو دوہرا لیتے ہیں. قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے جی؟ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان ایسے لایا جائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق، اس کو ایسے پڑھا جائے، ایسی تلاوت کی جائے کہ جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. قرآن مجید کا تیسرا حق، قرآن مجید کے اوپر غور ایسے کیا جائے، تدبر ایسے کیا جائے جیسے کہ تدبر کرنے کا حق ہے. اور قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے قرآن مجید کے اوپر عمل ایسے کیا جائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، جیسے کہ صحابہ اکرام عمل کرتے تھے. اور قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ ایسے کی جائے جو جیسے تبلیغ کرنے کا حق ہے. صرف قرآن مجید کی دین اسلام کی تبلیغ آپ اپنوں میں مت کریں کہ ایک اہل حدیث بچہ اہل حدیث مسجد کے اندر ہی جا کر وہ تبلیغ کرے گا، اہل حدیث کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کر ہی تبلیغ کرے گا، کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. بھائی آپ نے یہودیوں کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے عیسائیوں کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے ہندوؤں کے پاس بھی جانا ہے، آپ نے سکھوں کے پاس بھی جانا ہے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں آپ نے ان سب کے پاس جانا ہے اور سب پر جا کر اللہ تعالیٰ کا دین بتا دینا ہے آپ کو کہ بھائی یہ اللہ کا دین ہے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ 5 کام کریں گے کیسے؟ تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. ایک بتاؤں میں سارے طلباء کو ایک بات، یہاں کتنے طلباء ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں. کتنے طلباء ہیں؟ عبدالبا سے آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ. ٹھیک ہے، آپ سب طلباء ہیں نا؟ اب میری بات آپ سب جو ہے ایک بات یاد رکھ لیں. آپ لوگوں نے حفظ کر لیا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. اپنے ہدف کو ابھی سے مقرر کر لیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ہدف کو، ہدف سمجھتے ہیں اردو میں؟ ہدف کس کو کہتے ہیں؟ ہے جی؟ اپنے مستقبل کو، اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو ابھی سے ہی چن لیں. ایک آدمی اگر ایک بچہ اگر یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے ایسا دین کا داعی بننا ہے کہ میں پورے دنیا کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دوں، تو اس ہدف کو مقرر کرنے کے بعد آج سے ہی اس کے اوپر محنت کر لیں. ایک بچہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں قرآن کا سب سے بڑا قاری بنوں، آج سے ہی وہ ہدف مقرر کر لے اس کا. ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ میں جی حدیث کے اندر تخصص کرنا چاہتا ہوں، آج ہی وہ اپنا ہدف کو مقرر کر لے. آپ کو بتاؤں میں آپ کو بڑے لوگوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس بات کو. اب یقین مانے رشیا کے اندر جب یہ جنگ ہوئی تھی نا امریکہ کی اور رشیا کی، تو رشیا کی باقاعدہ رپورٹ آئی ہے، رشین جتنے بھی بچے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا جو اسرائیل ہے، آپ کو پتا ہے اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا پہلے دن کا ہی بچہ، اس بچے کا جیسے ہی تھوڑا سے بڑا ہوتا ہے تو 2 سال تک جو ہے وہ وہاں کی آرمی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں رکھتی ہے اور 2 سال تک آرمی اس کو تربیت دیتی ہے. اور اس آرمی کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ مسلمان کو جو ہے وہ برپنے نہیں دینا، مسلمانوں کو جینے نہیں دینا.
اور پوری دنیا کی اکنامک کے اوپر، پوری دنیا کی معاشرتی مسائل کے اوپر، اور پوری دنیا کی جتنے بھی بزنس ہے ہم یہودیوں کو اس کے اوپر غالب آنا ہے اور پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا ہے. یہ ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے جس کو وہ آج بھی اچیو کر رہے ہیں. بچوں کو مارشل آرٹ سکھاتے ہیں، بچوں کو جو ہے نا وہ اسلحہ چلانا سکھاتے ہیں، بچوں کو جناب علی وہ اپنی یہودیت کی تعلیم دیتے ہیں اور بچپن سے ہی دماغ کو ایسا ڈیولپ کرتے ہیں کہ ان کا ہدف مقرر کر دیتے ہیں. آج ہمارے بچوں کا ہدف ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ آج تو ہمارے گھر کے اندر اچھا انہوں نے اسلحہ سنبھالا ہے ہمارے خلاف، ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسمارٹ فون دے دیا ہے، اور یا ہمارا جوان طبقہ ہے تو اس نے گٹار ہاتھ میں لے لیا ہے، اس کو بالی ووڈ، لالی ووڈ، ہالی ووڈ اور نالی ووڈ کا ہیرو بننا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ تو میں نے بڑی سی سادی باتیں کی ہیں آپ کے سامنے کہ تاکہ بچوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ باتیں کی ہیں. خصوصاً میں بچوں سے ہی مخاطب ہوں کہ اپنے ہدف کو جو ہے مقرر کر لیں، اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور آج سے ہی اپنے ہدف کو مقرر کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کرنا شروع کر دیں. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے فرض نماز کی پابندی کریں سارے، اور رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی توفیق مانگیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کریں گے اس کا اہتمام، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تعالی بہت نفع ہوگا. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آج عشاء کی نماز کے بعد کلیہ دار القرآن والحدیث کے اندر میرا جو ہے وہ تدوین حدیث اور حفاظت حدیث کیوں اور کیسے کے موضوع پر انشاءاللہ میرا جو ہے وہ آج لیکچر ہوگا، انشاءاللہ علمی لیکچر ہوگا اور مکمل تفصیل کے ساتھ ہوگا. اور کل جمعہ جو انشاءاللہ وہ کہاں پر ہے؟ 204 چک میں انشاءاللہ کل میرا جمعہ ہے. تو انشاءاللہ مولوی عبدالقیوم صاحب کے آتے ہیں، قاری عبدالقیوم صاحب کے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے التماس ہے تو آپ لوگ تشریف لائیں. باقی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ یہاں کے ساتھی کر دیں گے. جزاکم اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ جی میرا بھی اور آپ کا بھی، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.